فرشتے نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے اس دنیا میں کچھ نہ کچھ خطائیں ضرور ہوں گی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ سے خطا ہو گئی، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کے بعد، خطا کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں توبہ کا خیال آ رہا ہے؟ اگر توبہ کا خیال نہیں آ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا اسی ملک میں اتراکھنڈ کی سرزمین پر بادل پھٹتا ہے، سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور جو ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر وہاں کے، وہ جو گاؤں ہے، علاقہ ہے دھرالی اس کا نام ہے، تاش کے پتوں کی طرح بلڈنگیں گر جاتی ہیں۔ اتنا طاقتور ہے انسان، اتنی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، مگر قدرت کے قہر کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو جتنا بھی طاقتور ہو جائے اپنے رب کی پکڑ سے تو نہیں بچ پائے گا۔ پچھلی قوموں میں بھی ہم سے زیادہ طاقتور لوگ آئے۔ سورہ فجر اٹھائیے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اے قرآن پڑھنے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ قوم عاد جو لمبے لمبے ستونوں والے مکان بنایا کرتی تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے ٹانگے ہوا کرتے تھے، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی، وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن اللہ نے کیا انجام کیا؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ جو قوم اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی، اللہ نے ہواؤں میں اڑا کے پٹک پٹک کے اسے مار دیا، کھوپڑی الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گئے، کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح ان کی ڈیڈ باڈیز کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو پہاڑوں کو تراش تراش کے پتھر کاٹ کاٹ کے مکان بناتے تھے۔ جس زمانے میں مشینیں نہیں تھی، ٹیکنالوجی اتنا ڈیولپ نہیں تھی، وہ پہاڑوں سے پتھر کاٹ کاٹ کے مکان بناتے تھے۔ لیکن ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی اونٹنی جو ایک بطور معجزے کے طور پر آئی تھی اس کو قتل کر ڈالا، اللہ کا عذاب آیا، ایسی آواز آئی جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور اے قرآن کے پڑھنے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو بہت بڑا ظالم تھا؟ ذی الاوتاد، اتنا بڑا ظالم تھا کہ لوگوں کو سولی چڑھا دیتا تھا، ان کے ہاتھوں اور پیروں پر کیلے گاڑ کے ان کو سولی چڑھا دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم نے بلا وجہ قوم عاد کو ختم نہیں کیا، ہم نے بلا وجہ قوم سمود پر عذاب نازل نہیں کیا، ہم نے بلا وجہ فرعون کو سمندر میں ڈوبا ڈوبا کے نہیں مارا، ہم نے اپنا عذاب اس لیے نازل کیا کہ یہ سرکش لوگ تھے، یہ اللہ کے باغی تھے، یہ مجرم تھے، یہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کو ناراض کیا کرتے تھے، یہ پاپ کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھی، آج ہم اللہ کے عذاب کو، اس کے قہر کو دیکھ کر کے بھی ہمارے دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہمارے اندر توبہ کا خیال نہیں آ رہا ہے، ہمارے اندر اپنی کمیوں اور اپنی خطاؤں کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔
اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، بیماریاں نازل کی، تکلیفیں نازل کی، مصیبتیں نازل کی، تاکہ وہ رجوع کریں، گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر کے اللہ سے توبہ کریں۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، مگر انہوں نے توبہ نہیں کی، وہ نہیں سدھرے، ان کے دل میں توبہ کا خیال نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے دل کٹھور ہو گئے۔ آج کل فیس بک پر بحث چل رہی، مولوی صاحب آدھا گھنٹے سے زیادہ کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے دانشور کہہ رہے ہیں میں تو مسجد میں تب آتا ہوں جب نماز، جمعہ کی نماز کھڑے ہونے کا ٹائم آتا ہے تب میں آتا ہوں، مجھے یہ آدھا گھنٹے 40 منٹ کے خطبے جو ہے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ بھائی تو جمعہ بھی مت پڑھ، تجھے کون کہہ رہا ہے؟ تو جمعہ نہیں پڑھے گا تو کیا مسجدوں میں جمعہ نہیں قائم ہوگا؟ دانشوریاں جھاڑی جا رہی ہیں، دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹے بیٹھ کر مووی دیکھنے والے آدھا گھنٹے کے جمعے کو خطبے پر کمنٹ بازی کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی مثال دے رہے صاحب، وہاں 10 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ آدھا گھنٹہ، میں یہ نہیں کہتا لمبے چوڑے خطبے ہوں، لیکن آدھا گھنٹہ یہ بہت مناسب وقت ہے، اور بلا وجہ کی فضول لفاظی اور دانشوری اس پر ظاہر کی جا رہی ہے اور اس پر کمنٹ بازی کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ دل سخت ہو چکا ہے، اور جب یہ دل سخت ہو جائے تو ہمیں جمعہ کے خطبے بھی بھاری گزرتے ہیں، ہمیں علماء کے بیانات بھی بھاری گزرتے ہیں۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل ہارڈ ہو گئے، اتنے ہارڈ ہو گئے، اللہ نے فرمایا فهي كالحجارة، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گیا۔ ارے ہم تو وہ ہیں، ہمیں جنازے دیکھ کے بھی موت یاد نہیں آتی۔ ہمارا پیارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کہتے ہیں ما رأیت منظرا افظع من القبر، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے ہیں، مٹی دے کے چلے آتے ہیں، دل جس کا تس ہوتا ہے، دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے پیارے نبی جنازے میں شامل ہوئے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی وہیں سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور روتے ہوئے آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ یہاں تم کو جانا ہے، اس کی تیاری کرو۔ ہمیں تو قبر یاد نہیں آتی، ہمیں تو موت یاد نہیں آتی۔ ابھی آپ نے سنا یہ صاحب آج آدمی مال کمانے کے چکر میں جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، بہن کا حق مار رہا ہے، بیٹی کا حق مار رہا ہے، بھائی کا حق مار رہا ہے۔ جتنا بھی حق مار لو، جتنا بھی چوری کر لو، فراڈ کر لو، 420 کر لو، جس دن مریں گے ہم سب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ارے دوسرے ہمارے مال سے مزہ اڑائیں اور ہم اس کی سزا قبر میں جھیلیں، ہم اس کی سزا جہنم میں جھیلیں، یہ کون سی عقل مندی اور کون سی دانش مندی کی بات ہے میرے ساتھ؟ میرے پیارے بھائیو، توبہ کرو اس سے پہلے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لڑکھڑائے قدموں کو سہارا دینے کو تیار ہے، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ ہمیں قبول کرنے کو تیار ہے۔ ہم اس دن کا انتظار نہ کریں جب توبہ کی توفیق چھین لی جائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، یہ وہ آیت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ یہ قرآن کی آیت گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، خطا کاروں کو امید دلاتی ہے۔ اے خطا کارو، اے گناہ گارو، اے اللہ کو ناراض کرنے والو، آؤ تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم توبہ تو کر کے دیکھو، تم اللہ کے سامنے ہاتھ تو پھیلا کے دیکھو، تم اللہ کے سامنے رو کر کے تو دیکھو، تم اللہ سے توبہ تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس اللہ کے کرم کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ اس اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ ارے وہ اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر ہم سچی توبہ کریں
دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی سدھر جائے تب بھی دنیا ہمارے ماضی اور ہمارے پاسٹ کو یاد کر کے ہمیں تانے مارتی. کوئی کل تک شرابی تھا، آج داڑھی رکھ کے صف اول میں نماز پڑھے، کہنے والے کہتے تھے ہاں چلو بڑے آئے دیندار بننے، کل تک تو شراب پی کے لڑکے رہتے تھے. لوگ تانے مار دیتے ہیں. میرا رب تو وہ رب کریم ہے کہ اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو ہم نے پاسٹ میں کیا کیا، ہم نے ماضی میں کیا کیا، اللہ اس کو پوچھے گا بھی نہیں، بلکہ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. آئیے ہم قرآن کا 19واں پارہ اٹھاتے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ قرآن کی سورہ فرقان کی آیت ہے. اللہ نے ٹاپ 3 سب سے بڑے 3 گناہوں کا ذکر کیا، شرک، قتل، زنا. یہ ٹاپ 3 کرائم سے، ٹاپ 3 سن سے اسلام کی نظر میں بڑے 3 گناہ ہیں. یہ اکبر الکبائر ہیں، شرک، قتل، زنا. ان 3 گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ الا من تاب، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، نیک عمل کرنے لگے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اے میرے بندو ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اگر ہم سچی توبہ کر لیں، سدھر جائیں، کل تک گناہ کرتے تھے آج نیکی کرنے لگے، اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو کنورٹ کر دے گا نیکیوں میں. یہ اس رب کی شان کریمی ہے. اور اللہ کو اس سے بھی کوئی مطلب نہیں کہ کتنا بڑا ہم نے گناہ کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. حدیث قدسی دیکھیے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے امید لگاتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اتنا بڑا تو گنہگار ہو جائے کہ آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تو مجھ سے آ کر کے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک، تو میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے آدم کے بیٹے، تو اگر زمین بھر کے گناہ لے کے قیامت کے دن آئے گا اور سچی توبہ اور توحید لے کر کے میرے پاس آئے گا تو میں زمین بھر کے مغفرت تجھے عطا کروں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا. میرا رب تو وہ رب ہے میرے بھائی. اور اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ فلاں کو معاف نہیں کر سکتا. بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اس آدمی کا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا قاتل تھا. اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بتانے والے نے عالم کا پتہ نہیں بتایا، عابد کا پتہ بتا دیا. عالم الگ ہے، عابد الگ ہے. ایک انسان بہت بڑا عابد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے عالم کا درجہ دے دیا جائے. آج ہمارے نوجوان بیچارے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، ایسے ٹک پجیوں کو اپنا، ایسے جو ہے خبیث اور غلیظ لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اللہ رحم کرے. وہ ایک ہے ہمارے پڑوسی ملک میں علی مرزا، عجیب و غریب باتیں وہ کرتا ہے بھائی. ابھی میں کرناٹک گیا تھا، ایک بھائی بتانے لگے کہ مولانا وہ بخاری کی ایک حدیث بڑا پیش کرتا ہے، بخاری کی 2812 نمبر کی حدیث. اس کو فالو کرنے والے نوجوان اپنی بائک پر لکھتے ہیں بخاری کی 2812 نمبر کی. کیا ہے بھائی 2812 نمبر کی حدیث میں؟ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمار سے کہا تھا کہ اے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ لوگ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. علی مرزا کہتا ہے کہ صاحب یہ حدیث کلیئر بول رہی ہے کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے نعوذ باللہ، اور حضرت علی اللہ کی طرف جنت کی طرف بلا رہے تھے، لہذا یہ حدیث دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے علی مرزا اپنے ماننے والوں کے دل اور دماغ میں حضرت معاویہ کی نفرت پیدا کرتا ہے. ارے اللہ کے بندو، کسی نے ایک حدیث تم کو سنا دی، تم صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے لگے. ہمارے ان علماء نے، یا علی مرزا کہتے ہیں ان علماء نے حدیثوں کو چھپایا نہیں، ہم نے کسی حدیث کو چھپایا نہیں. ہاں، ہم کسی ایک حدیث کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے. تجھے بخاری سے میں دوسری حدیث بھی پڑھ کے سناتا ہوں. اسی بخاری میں 2705 نمبر کی حدیث بھی ہے.
اللہ کے پیارے نبی کے نواسے حضرت حسن جب اپنے والد کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر کے جب وہ آگے بڑھتے ہیں، حضرت معاویہ کا لشکر سامنے ہے اور دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوتا ہے تو حضرت معاویہ حضرت عمرو بن عاص سے کہتے ہیں کہ اے عمرو بن عاص، اگر یہ قتل اور خون خرابہ چلتا رہے گا، یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے، من لی بنسائہم من لی باطفالہم، تو مسلمانوں کے بچوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ اے عمرو بن عاص، یہ خون خرابہ رکنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے پہل کی اور پیغام بھیجا حضرت حسن کے پاس، کہا کہ اے حسن آؤ ہم صلح کر لیتے ہیں، کوئی جو کنڈیشن تم لگانا چاہو ہم ہر کنڈیشن کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت حسن صلح کرتے ہیں اور حدیث کے راوی کہتے ہیں حضرت حسن بصری کہ میں نے جب یہ صلح کا منظر دیکھا تب مجھے وہ حدیث یاد آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ نعوذ باللہ، اگر حضرت معاویہ کا لشکر باغی تھا اور جہنم کی طرف بلا رہا تھا تو حضرت حسن نے صلح کیوں کی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اس صلح کی تعریف کیوں کی اللہ کے نبی نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی مرزا جو بتانا چاہ رہا ہے، جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہے اس حدیث سے، وہ نتیجہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، مگر ان کے دل میں امت کا درد ہے، ملت کا درد ہے، مسلمانوں کے بچوں اور یتیموں اور بیواؤں کا درد ہے، اور انہوں نے پہل کر کے کہا کہ نہیں ہم صلح کریں گے، اور حضرت حسن نے صلح کی۔ میرے بھائیو، یہ دوسرا ٹاپک چلا جائے گا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان علماء کو چھوڑ کے اس طریقے سے جو فیس بک پر، یوٹیوب پر جس کی باتیں اس کو اپنے من کی اور اپنے دل کے مطابق لگی، اس کو اس نے اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، عالم کو ہی عالم کا درجہ دو، عالم کا درجہ کسی اور کو مت دو۔ اس 99 لوگوں کے قاتل سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ایک بہت بڑا عابد تھا، راہب تھا، اس کے پاس لوگوں نے پہنچا دیا، وہ پہنچا، کہا بھائی میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، تیرے لیے توبہ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر کسی نے کہا فلاں جگہ بہت بڑا عالم ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ عالم تھا، اس عالم نے صحیح جواب دیا، کہا کہ وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَتِهِ، اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو ضرور توبہ کر سکتے ہو، مگر تم کو یہ بستی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اور وہ 100 لوگوں کا قاتل جب وہ بستی چھوڑ کے جانے لگا، آدھے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، آپس میں لڑنے لگے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 لوگوں کا قاتل تھا، ہم لے کر کے جائیں گے اس کو۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے توبہ کر رہا تھا، ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے فیصلہ کیا راستے کو ناپ لو، راستہ ناپا گیا، چونکہ توبہ کر چکا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فقیسا ما بین الطریقین، دونوں راستوں کو ناپا گیا، ووجدہ ادنا من الارض، تو جہاں وہ جا رہا تھا وہاں سے ایک بتا، ایک بالشت وہ زیادہ قریب پایا گیا، جو جس جگہ وہ نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، توبہ کرو اس کے پہلے کی توبہ کی توفیق چھین لی جائے۔ ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری آ جائے، کب موت آ جائے، کب کوئی ایکسیڈنٹ ہماری زندگی کو ختم کر دے۔ یہ ناچ گانے دیکھتے ہوئے، یہ حرام خوری کرتے ہوئے، یہ بدکاری کرتے ہوئے اگر موت آ گئی، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟